اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم نحمدہ ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسولہ النبی الامی الامین المقین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کا کروڑوں بار شکر ہے جس نے ہمیں اسلام کی عظیم دولت سے شرفیاب کیا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامی سے، محبت سے، ادب اور تعظیم سے شرفیاب کیا اور آپ کی سنت طیبہ، سیرت مطہرہ، اسوہ حسنہ پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائی۔ آج کی اس مبارک نشست میں حضرت شیخ سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی کے مقام علم کے حوالہ سے چند پہلوؤں پر عرض کروں گا۔ 5ویں صدی کے آخر میں اور 6ٹی صدی کے شروع میں ایک ایسی ہستی جس نے اپنی زندگی میں علم کو، فن کو، معانی کو، معارف کو دنیا کے اندر روشناس کیا اور شرق تا غرب دنیا ان سے زانوئے تلمس طے کرتی اور بڑے بڑے اہل فن ان کی مجلس سعید میں آتے اور وہ اپنے دامن کو علوم، فنون، معارف، ثمرات، حقائق، دقائق، مطالب، جواہرات سے مالا مال کرتے۔ حضور شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 90 سال عمر پائی اور آپ نے تحصیل علم میں زندگی کے 30 سال گزارے۔ دنیا بھر میں جو مشائخ تھے آپ ان کی صحبت میں بیٹھے، ان سے زانو تلمس طے کیا تو تحصیل علم کے بعد پھر تقسیم علم کو پھر آپ نے دنیا میں تقسیم کیا اسباق کی صورت میں اور خطابات کی صورت میں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 33 سال علم پڑھایا۔ صبح سے لے کر عصر تک آپ اپنے مدرسہ میں تقریباً 13 علوم اپنے شاگردوں کو پڑھاتے، جس میں قرآن، تفسیر قرآن، حدیث، فقہ، اصول فقہ، نحو، صرف، عقیدہ، علم الکلام، اخلاقیات، مذہب، ان تمام علوم پر آپ کو اللہ پاک نے کمال عطا کیا تھا اور آپ اپنے شاگردوں کو یہ علم بانٹتے۔ اور 40 سال آپ نے بغداد کے منبر پر خطاب فرمایا۔ 521 سے لے کر 561 ہجری تک ان 40 سالوں میں آپ نے سارا کا سارا کلام عربی کے اندر ارشاد فرمایا۔ اور یہ آپ پر اللہ رب العزت کی خصوصی عطا تھی۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اخبار الاخیار کے اندر لکھتے ہیں کہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ منبر مبارک پر موجود ہیں، ظہر کا وقت ہے،
آپ فرماتے ہیں کہ میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری طرف روشنیاں آ رہی، وہ انوار، وہ روشنیاں جب قریب آئیں تو میں نے غور سے دیکھا، مجھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی، اور ساتھ حضرت علی المرتضیٰ مولا کائنات، علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات گرامی، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹے عبد القادر خطاب کیا کر، واعظ و نصیحت کیا کر، تاکہ لوگوں کے اخلاق کی اصلاح ہو، عقائد کی اصلاح ہو، اعمال کی اصلاح ہو، احوال کی اصلاح ہو، ان کے باطن کی اصلاح ہو۔ تو آپ نے عرض کیا، میرے آقا میں عجمی ہوں اور یہ عربی ہیں، میں ان کے سامنے کیسے کلام کروں؟ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹے منہ کھولو۔ آپ نے 7 مرتبہ اپنا لعاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ مبارک میں ڈالا، پھر ساتھ مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نے 6 مرتبہ لعاب علوی آپ کے دہن مبارک میں ڈالا۔ وہ لعاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور لعاب علوی جو ہی آپ کے حلق سے سینے میں اترا، علوم کے چشمے پھوٹ گئے، معرفت کے سمندر رواں ہو گئے، درد کے چشمے ابل پڑے، اور پھر آپ نے 40 سال جو کلام کیا بغداد کے منبر پر، وہ اللہ رب العزت کا خصوصی آپ پر کرم تھا، فضل تھا، اور وہ الہام کی بارش تھی۔ یہ فیوزات محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور فیوزات علی المرتضیٰ شیر خدا کا زندگی بھر یہ فیض تھا، یہ اثر تھا کہ آنے والے آتے اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جھولیاں علم و عرفان، حکمت و دانائی سے معمور فرماتے، لبریز فرماتے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ کو علم میں کمال عطا کیا تھا، جیسے آپ ولایت میں غوث الاعظم ہیں، مجاہدات میں غوث الاعظم ہیں، طریقت میں غوث الاعظم ہیں، معرفت میں غوث الاعظم ہیں، اسی طرح اللہ رب العزت نے آپ کو علم اور فنون کے اندر بھی اس 5ویں صدی ہجری میں اور 6ٹی صدی ہجری کے ابتداء میں آپ کو غوث الاعظم بنایا۔ ناظرین محترم، آپ 13 سے زیادہ علوم اور فنون اپنے مدرسہ میں پڑھاتے، جس میں ایک علم ہوتا ہے، علم تفسیر، اور آپ اپنے زمانے میں علم تفسیر کے جید عالم دین تھے، صاحب قال اور صاحب حال عالم تھے۔ اور پھر حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو درس و تدریس کا، خطابات کا سلسلہ شروع کیا، تو شروع میں 2-4 افراد تھے، پھر وہ سلسلہ بڑا، چلتا رہا، بڑھتا رہا، اور حتیٰ کہ پھر 70 ہزار اور 1 لاکھ کا مجمع پہنچا۔ اور ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ آپ کی آواز کا یہ عالم، صوت مبارکہ کا یہ عالم، کہ جو پہلی صف کو آواز جاتی، وہی آخری صف میں، وہ 70 ہزار یا 1 لاکھ کے مجمع میں جو آخری صف تھی، اس کو بھی وہی آواز پہنچتی۔ اور آپ نے اپنے دن متعین کیے ہوئے تھے، سارا دن پڑھاتے، اور 3 دن آپ نے اپنے خطاب کے لیے مختص کیے تھے۔ ایک جمعۃ المبارک کا، آپ جمعۃ المبارک کی صبح خطاب فرماتے، پھر دوسرا دن اتوار کا تھا، اتوار کی صبح خطاب فرماتے، اور تیسرا دن منگل کا تھا۔ پھر ظہر کے بعد آپ اپنے شاگردوں کو 7 قرات کے 7 طریقے سے جو تجوید و قرات کے اصول
سبع قرات کی صورت میں پڑھے جاتے ہیں۔ آپ 7 قراتیں اپنے شاگردوں کو سکھاتے ہیں۔ تو علم القراءت، تجوید میں بھی اللہ رب العزت نے آپ کو کمال عطا کیا تھا۔ عبد الرحمن ابن جوزی اپنے فن کا ایک عالم دین ہے، نقاد ہے۔ اس کے دوست نے کہا ابن جوزی غوث الاعظم کی بارگاہ میں چلتے ہیں، وہاں حلقہ علم، درس قرآن، درس حدیث ہوتا ہے، آئیے جا کر سنیں۔ اس پر عبد الرحمن ابن جوزی اپنے دوست کی دعوت پر آیا۔ حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ منبر مبارک پر بیٹھے، قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی گئی، فرمایا ہم چاہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کی ہم تفسیر کریں۔ آپ نے پہلا معنی بیان کیا۔ اس کے دوست نے کہا ابن جوزی یہ تم معنی جانتے ہو؟ اس نے کہا جی میں جانتا ہوں۔ پھر شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی آیت کریمہ کا دوسرا معنی بیان کیا، پھر تیسرا معنی بیان کیا، حتیٰ کہ 11 معانی بیان کیے۔ ایک آیت کریمہ کی تعبیر، تعویل، تشریح، شرح، وضاحت اور تفسیر میں 11 تفاسیر پڑھی، اور ہر تفسیر کے بعد اس کا دوست پوچھتا ابن جوزی کیا تم اس معنی اور تفسیر کو جانتے ہو؟ وہ کہنے لگا جی کتب کے اندر موجود ہیں یہ تفاسیر، اور یہ میرے علم کے اندر ہے۔ پھر آپ نے 12ویں تفسیر پڑھی، اور عبد الرحمن ابن جوزی سے اس کے دوست نے کہا کیا تم اس تفسیر کو جانتے ہو؟ وہ کہنے لگا اب میں اس تفسیر کو نہیں جانتا۔ پھر آپ نے 13ویں تفسیر پڑھی، 15ویں تفسیر پڑھی، حتیٰ کہ چلتے چلتے 40 تفاسیر آپ نے پڑھی۔ سبحان اللہ۔ تو 12 سے لے کر 40 تفاسیر تک اس کا دوست اس سے پوچھتا رہا ابن جوزی جانتے ہو؟ وہ کہنے لگا اب میں نہیں جانتا۔ جب حضور غوث الاعظم شیخ سید عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی نور اللہ مرقدہ وتربتہ، جب آپ نے 40 تفاسیر پڑھ ڈالی، اس کے بعد آپ فرمانے لگے الآن نرجع من القال الى الحال، اب ہم قال سے حال کی طرف بڑھتے ہیں کہ اب تک تو آپ نے قال کی تفاسیر کو سنا، آئیے حال کی تفاسیر شروع کریں۔ اور اسی مجمع میں آپ نے پہلی حال کی تفسیر پڑھی۔ جو ہی پڑھی مجمع کے اندر ایک وجد طاری ہو گیا، ہر طرف چیخ و پکار کی آوازیں آنے لگیں، وہ مجمع تڑپ اٹھا، حتیٰ کہ ابن جوزی پر خود وجد طاری ہو گیا، اٹھے اور وجد کے اندر آ کر اپنے لباس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، اور بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے، اور ان کا جسم مچھلی کی طرح تڑپ رہا۔ تو اللہ رب العزت نے حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاں قال کے سمندر عطا کیے، قال کے چشمے عطا کیے، اس کے ساتھ ساتھ حال کے حکمت و معانی کے چشمے، علم لدنی کے چشمے، اسرار و معارف کے سمندر اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کیا۔ تو آپ علم تفسیر میں اپنے دور کے غوث الاعظم تھے، سرخیل تھے، بادشاہ تھے، علم و حکمت میں شہنشاہ تھے۔ پھر اپنے مدرسہ میں آپ نحو پڑھاتے ہیں۔ نحو ایک علم ہے جس کا تعلق گرامر کے ساتھ اسم، فعل، حرف اور گرامر کے حوالہ سے پڑھا جاتا ہے۔ تو آپ کو علم نحو کے اندر بھی کمال تھا۔ امام شمس الدین محمد بن احمد ذہبی رحمۃ اللہ علیہ، آپ سیر اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں کہ آپ کے حلقہ درس میں ایک نحوی آیا، ابو البقاء نے اس کا نام
یحییٰ بن نجاح ذکر کیا۔ آپ کا خطاب شروع ہوا اور اس روز یحییٰ بن النجاح وہ ایک دھاگا لے کے آیا اور کہنے لگا میں آج دیکھوں گا کہ جس فن کا میں استاذ ہوں، حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے فن اور علم اور نحو، شعر اور ادب کے حوالہ سے آپ کتنے نکات بیان کرتے ہیں، تو جو آپ نکتہ بیان کریں گے میں اپنے دھاگا سے وہی گرہ لگاؤں گا اور آخر میں ٹوٹل دیکھوں گا کہ آپ نے کتنے نکات میرے فن کے بیان کیا۔ 70,000 کا مجمع ہے اور وہ شخص پیچھے بیٹھ گیا اور دھاگا اپنی چادر یا لباس یا کپڑے کے نیچے رکھ لیا۔ آپ کا خطاب شروع ہوا۔ دوران خطاب حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک نحو کا، شعر اور ادب کا نکتہ بیان کیا۔ اس نے فوراً ایک گرہ لگائی، بیٹھنے والے نے ایک گرہ لگائی کہ میرے مطلب میرے فن کا ایک نکتہ، ایک پوائنٹ بیان ہوا۔ پھر آپ کا خطاب آگے بڑھتا رہا، پھر آپ نے دوسرا نکتہ بیان کیا، اس بیٹھنے والے نے دوسری گرہ لگائی، پھر تیسرا نکتہ بیان کیا، اس نے تیسری گرہ لگائی، حتیٰ کہ چند منٹوں کے بعد آپ کے اس کلام میں، خطاب میں نحو کے آپ نکات بیان کر رہے تھے، ادب کے نکات اور اسرار ذکر کر رہے تھے۔ جو ہی کوئی نکتہ بیان ہوتا یحییٰ بن نجاح فوراً گرہ لگاتا۔ پھر خطاب کے آخر میں حضور شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ممبر مبارک سے اٹھے اور اس یحییٰ بن نجاح کی طرف متوجہ کر کے فرمایا، جو پیچھے بیٹھا ہے، جو ہر نکتے پر گرہ لگا رہا ہے، ہر نکتے پر گانٹھ لگا رہا ہے، اور وہ جانچنا چاہتا ہے کہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نحو میں کس قدر آپ کو ملکہ ہے، علم نحو کے اندر آپ کو کس طرح کمال ہے۔ آپ اٹھے اور سرکار غوث الاعظم فرمانے لگے، اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، انا احل وانت تحکت، کہ میں گرے کھول رہا ہوں، تم گرے لگا رہے ہو۔ کہ اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر مجھے عقائد کی گریں، اعمال کی گریں اور احوال کی گریں، اخلاقیات کی گریں کھولنے کے لیے مجھے دنیا کی بھیجا، تو میں گریں کھول رہا ہوں اور تم گرے لگا رہے ہو۔ جب اس کو متوجہ کیا اور اس کو خطاب فرمایا، وہ اٹھا، اس نے ہاتھ جوڑ کر توبہ کی کہ میں تائب ہوتا ہوں، اور اسے خبر ہو گئی کہ حضور غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس علم نحو کے اندر بھی اللہ رب العزت نے آپ کو کمال علوم، اسرار اور معارف سے مالا مال کیا۔ پھر امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ سیر اعلام النبلاء میں لکھتے ہیں کہ آپ کے حلقہ درس میں ایک اور نحوی آیا، اس کا نام ابو محمد الخشاب نحوی ہے۔ وہ آ کر بیٹھ گیا، آپ کا درس شروع ہوا اور ذکر الہی، ذکر کی اقسام، فضائل، معارف، اسم جلالت، اب ذکر الہی پر بیان شروع ہوا، اور وہ جو نحو کا علم جاننے والا استاذ اہل فن بیٹھا ہے، اور خطاب کے دوران وہ اپنے دل کے اندر یہ کہتا ہے، نحو کا استاذ، فَقُلْتُ فِي نَفْسِي ضَالًّا الْيَوْمَ مِنِّي، وہ کہنے لگا اپنے دل میں کہ آج کا دن میں نے ضائع کیا ہے، کاش اس مجمع میں، اس حلقہ درس میں بیٹھنے کے بجائے میں اپنے شاگردوں کو نحو کا علم، اصول، قوانین پڑھا دیتا، چونکہ میں جس فن کا استاذ ہوں اس فن کے حوالہ سے میں نے کوئی چیز یہاں ابھی تک نہیں سنی،
جو ہی اس کے دل کے اندر وہ سوچ رہا ہے، خیال لا رہا ہے اور اپنے آپ سے مخاطب ہے کہ آج کا دن میں نے ضائع کیا، بہتر تھا کہ میں اسباق پڑھا لیتا۔ اور حضور غوث العظم شہنشاہ فقر، شہنشاہ بغداد، آپ کو اللہ رب العزت نے وہ تصرف عطا کیا تھا کہ آپ بیٹھنے والوں کے دلوں کی کیفیات کو جانتے تھے، بیٹھنے والوں کے دلوں کے حال کو جانتے تھے، ان کے دلوں میں جو خیالات آ رہے ہیں آپ کو اللہ پاک نے وہ نگاہ عطا کی تھی کہ آپ کو وہ نگاہ بصیرت اور چشم بینا عطا کی تھی کہ آپ بیٹھنے والوں کے اندر کے حال کو جانتے تھے۔ اب جو ہی وہ ابو محمد الخشاب نابی سوچ رہا ہے کہ آج کا دن ضائع کیا، حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اس کی طرف مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا وَيْلَكَ تُفَضِّلُ النَّحْوَ عَلَى مَجَالِسِ الذِّكْرِ وَتَخْتَارُ ذَلِكَ اصْبَحْنَا نُسَيِّرْكَ سِبَوَيْ۔ آپ نے فرمایا کہ کیا تم تباہی ہو تمہارے لیے، کیا تم تفضل النحو علی مجالس الذکر، کیا تم اللہ کے ذکر کی مجلس پر اپنے نحو کو ترجیح دیتے ہو، وَتَخْتَارُ ذَلِكَ، اور اس کو اختیار کرتے ہو، اصبحنا نسیر کا سببائی، کہ ہماری مجلس میں بیٹھا کرو، ایک وہ وقت آئے گا کہ ہم تمہیں اس فن کے اندر، نحو کے علم کے اندر تمہیں سباوی بنا دیں گے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کے شاگردوں میں جسے نحو کا امام جانا جاتا ہے وہ سباوی ہے، اور اس سباوی نے سارا کا سارا نحو کا علم مولا کائنات سے حاصل کیا۔ تو حضور غوث العظم اشارہ فرما رہے ہیں کہ اے آنے والے، ہم تمہیں اس نحو کے اندر، اس علم اور فن کے اندر سباوی بنا دیں گے، آیا کرو، بیٹھا کرو، سنا کرو۔ تو اللہ رب العزت نے علم نحو کے اندر غوث العظم کو کمال عطا کیا تھا۔ تو آپ جہاں تفسیر میں امام تھے، وہاں پر آپ امام نحو بھی تھے، امام صرف بھی تھے، اور اب تاکہ علم الکلام کے اندر بھی اللہ رب العزت نے آپ کو کمال عطا کیا تھا۔ ابن تیمیہ نے اپنی کتاب الاستقامہ کے اندر لکھا کہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اور شیخ نجیب الدین رحمۃ اللہ علیہ، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کیا شیخ نجیب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ کہ میں علم الکلام پڑھنا چاہتا ہوں اور میری رہنمائی فرماتے۔ آپ نے فرمایا بیٹے، ہم حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور وہاں پر جا کر یہ ان سے رہنمائی لیں گے کہ ہمارا بیٹا علم الکلام پڑھنا چاہتا ہے، تو آپ رہنمائی فرما دیں کہ اس کو کون سی کتاب تجویز کی جائے۔ اس کو علم الکلام کے اندر جو کتاب آپ تجویز کریں گے ہم اسے وہی ریفر کر دیں گے کہ آیا یہ ہمارا بیٹا امام جوینی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب الارشاد پڑھے، یا پھر یہ امام شہرستانی کی کتاب نہایت الاقدام پڑھے۔ یہ دونوں چلے گئے، ابھی ظہر کی نماز نہیں ہوئی اور ان کا خیال تھا ظہر پڑھیں گے، مجلس لگے گی، ہم بیٹھیں گے، بعد میں سوال کریں گے اور ہمیں ہمارے سوال کا جواب ملے گا۔ بیٹھے ہیں اور شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ اپنے ماموں شیخ نجیب الدین کے ساتھ بیٹھے ہیں۔
حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ ابھی آپ کی بارگاہ میں سوال ہوا، نہ کوئی چٹ دی گئی، نہ پوچھا گیا، مگر آپ دلوں کا حال جانتے ہیں، دلوں کے خیالات جانتے ہیں، اور دلوں پر آپ کو دسترس تھی، حاضرین کے دلوں پر آپ کا قبضہ تھا، اور ان کے اندر گردش کرنے والے خیالات کو آپ جانتے تھے۔ تو لوگ بیٹھے ہیں، شیخ نجیب الدین، شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہما بیٹھے ہیں، حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، یا عمر ما ہوا من زاد القبر، ما ہوا من زاد القبر فرجعت عن ذلك۔ آپ فرمانے لگے، بیٹے یہ علم الکلام قبر میں کام نہیں آئے گا، ما ہوا من زاد القبر، یہ قبر کا زاد راہ نہیں۔ جس علم الکلام کے پیچھے تم پڑے ہوئے ہو کہ کون سا علم الکلام پڑھوں، میں پڑھنا چاہتا ہوں، فرمایا یہ قبر کا زاد راہ نہیں۔ اس پر شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، فرجعت عن ذلك، پھر میں نے اس سے رجوع کر لیا، اور آپ کی اس ہدایت پر کہ ذکر الہی، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اعمال، حسن احوال، تلاوت، تقوی، زہد، ورع، بندگی، معافی، شب بیداری، درود و سلام، تزکیہ نفس، احوال باطن، تنویر باطن کے لیے پھر میں نے اس طرف سفر شروع کیا تاکہ جو قبر کی گہرائیوں میں چیز کام آ سکے۔ اس پر امام ابن تیمیہ لکھتے ہیں کہ ان الشیخ کاشفہ بما کان فی قلبہ، کہ جو ان دونوں کے دل میں تھا، شیخ نے عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے کشف کی نظر سے وہ دیکھ لیا کہ یہ کیا پوچھنا چاہتے ہیں، ان کا سوال کیا ہے۔ تو آپ کو اللہ رب العزت نے علم الکلام کے اندر کمال عطا کیا تھا، علم البلاغت کے اندر کمال عطا کیا تھا، پھر آپ علم العقیدہ کے اندر امام تھے۔ ابو بکر العماد وہ بیان کرتے ہیں کہ میں علم العقیدہ پڑھتا تھا، اور میں نے چاہا کہ حضور غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں، اور ان سے میں عرض کروں کہ حضور علم العقیدہ کے حوالہ سے میری رہنمائی فرما دیں۔ یہ بارگاہ غوثیت مآب میں حاضر ہوئے۔ اس پر حضور شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ نے اصلاح فرمائی حضرت ابو بکر العماد کی۔ آپ نے فرمایا، اعتقادنا اعتقاد السلف الصالح والصحابہ، کہ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو اسلاف کا عقیدہ ہے، اور ہمارا عقیدہ وہی ہے جو صحابہ کرام کا عقیدہ ہے۔ تو آپ نے عقیدہ کے باب میں اصلاح فرمائی کہ بیٹی اسی عقیدے پر کاربند رہو جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، اولیاء صالحین، محسنین اور کاملین کا عقیدہ ہے، وہی ہمارا عقیدہ ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے دل کے اندر یہ خیال کیا کہ آج میں شیخ سے عرض کروں گا ایک دعا کے لیے، اور شیخ نے دوران خطاب میری طرف آپ متوجہ ہوئے، اور آپ نے فرمایا، یا ابا بکر فعاد القول،
آپ نے اس کی طرف متوجہ ہو کر ابو بکر العماد کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا اے ابو بکر، پھر دوسری بار اے ابو بکر، تو کبھی آپ دائیں چہرہ فرماتے، کبھی بائیں، کبھی میری طرف۔ تو ابو بکر العماد کہتے ہیں کہ میں نے سوچا جیسے کوئی خطیب کلام کرنے والا وہ مجمع کے دائیں بائیں دیکھتا ہے، سامنے دیکھتا ہے، میں نے دل میں یہی سوچا کہ یہ شاید مجھے مخاطب نہیں ہو رہے۔ پھر دوسری بار فرمایا یا ابا بکر فعاد القول، پھر آپ نے اس قول کو دہرایا اے ابو بکر، اے ابو بکر۔ ثم قال قوم قد جاء ابوک وکان غائبا فقمت مباردا وَإِذَا أَبِي قَدْ جَاءَ، آپ نے فرمایا جلدی کرو، اٹھو گھر جاؤ۔ حالانکہ ان کے والد محترم وہ گھر سے غائب تھے، غائب ہو چکے تھے، اور ان کے دل میں تھا کہ تھوڑا سا وقفہ ملے یا مجلس کے اختتام پر میں آپ سے عرض کروں کہ باپ غائب ہو چکا ہے، دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے باپ کو جلدی سے گھر آنے کی توفیق مل جائے اللہ کی جانب اور بارگاہ سے، تو دعا کریں کہ گم شدہ باپ وہ گھر آ جائے۔ بزم جاری ہے، مجلس جاری ہے، نہ بھی سوال کیا، نہ استفسار کیا، نہ نوبت آئی، مگر آپ اس آنے والے کے دل کا حال جان رہے ہیں کہ یہ آنے والا سائل کیا پوچھنا چاہتا ہے۔ اور دوران خطاب سرکار شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے فرمانے لگے کہ بیٹے اٹھو گھر جاؤ، اس لیے کہ تیرا والد گھر پہنچ چکا ہے۔ تو کہتے میں جلدی جلدی چلا کہ جو میں نے کہنا تھا شیخ نے پہلے فرما دیا، جو میں نے سوال اور عرضو اور درخواست کرنی تھی وہ شیخ نے پہلے ہی اشارہ فرما دیا، فرمایا گھر جاؤ۔ تو فرماتے ہیں کہ میں گھر آیا، اذا ابی قد جاء، تو میرے آنے سے پہلے میرا والد گھر آ چکا تھا۔ امام ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں لکھا، پھر امام ذہبی نے تاریخ اسلام میں اس بات کو لکھا۔ تو لہٰذا اللہ رب العزت نے اس 5ویں صدی میں اس صدی کا مجدد جسے بنا کر بھیجا وہ حضور غوث العظم شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پھر علم فقہ کے اندر آپ کو کمال تھا، 90 سال تک آپ علم بانٹتے رہے، پڑھاتے رہے۔ ابن قدامہ المقدسی لکھتا ہے کہ 90 سال حضور غوث العظم کی عمر مبارک تھی کہ جب میں آپ کا شاگرد بنا اور میں نے آپ سے زانو تلمذ طے کیا اور زندگی کے 5-6 ماہ پڑھا، اس کے بعد ان کا وصال ہو گیا۔ تو 90 سال کی عمر تک آپ تدریس فرماتے، لیکچر دیتے، علم کو بانٹتے، تو ساری عمر تقسیم علم میں آپ نے گزارتے، اور آپ کے مجلس سعید میں 400 علماء کے قلم چلتے جب آپ کلام فرماتے، اور آپ کے سارے خطابات عربی کے اندر ہوتے۔ یہ فیض الہیہ تھا، یہ فیضان رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم تھا، یہ فیضان علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم تھا کہ زمانہ اس علم سے فیضیاب ہو رہا تھا۔ مشرق سے، مغرب سے، شمال سے، جنوب سے، دنیا بھر سے لوگ آتے اور آ کر بیٹھتے، اور آپ ان کو علوم، فنون، حکمت و معارف کے موتی تقسیم کرتے۔ اگر کوئی سوال آتا آپ کی ٹیبل پر، 1 دن سے زیادہ وہ سوال ٹیبل پر نہ رہتا، بلکہ آپ فوراً اس کا جواب لکھ کر روانہ کر دیتے۔ اور بعض کا پوچھنے والا اگر مجلس میں پوچھتا تو اسے براہ راست اسی وقت آپ اس سوال کا جواب ارشاد فرماتے۔ تو علم فقہ کے اندر جورسپروڈنسی، فقہ، اس علم کے اندر آپ کو کمال حاصل تھا۔ اس زمانے کے 100 فقہا انہوں نے اپنے اپنے فن کا ایک سوال اپنے ذہن میں رکھا۔ انہوں نے کہا آئیے آج
عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا علم فقہ کے اندر ہم امتحان دیتے ہیں، وہ آ کر بیٹھ گئے۔ حضور غوث العظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ کلمات پڑھے، اور اس کلمات پڑھنے کی دیر تھی، وہ روشنی، وہ نور، وہ الفاظ کے نور جو آپ کے دہن مبارک سے نکلا، اب جس مفتی اعظم کے سینے کے سامنے سے وہ روشنی گزر رہی ہے، علم سلب ہوتا جا رہا ہے، علم سے سینہ خالی ہوتا جا رہا ہے۔ جب وہ 100 مفتیوں کے سینے کے سامنے سے روشنی گزری، علم سلب ہو گیا۔ آپ نے فرمایا سوالات کرو۔ ایک مفتی اور عالم دین دوسرے عالم دین کو دیکھنے لگا کہ کیا بیان کریں، کیا ذکر کریں، کہ سینہ علم سے خالی ہو چکا ہے۔ وہ تائب ہوئے، حضور معاف کر دیں، ہم امتحان لینے کے لیے آئے تھے۔ آپ نے پھر ان 100 علماء کو، فقہا کو اپنے سینے سے لگایا، چھنا ہوا علم بحال کیا، انہیں فرمایا اپنی اپنی جگہ پر بیٹھو، اور پھر آپ نے فرمایا اب تم سوال نہیں کرو گے، کمال یہ ہوگا کہ 100 اہل فن جو تم اپنے گھر سے سوچ کے آئے ہو، اپنے اپنا علم، سوال، فن، اب تم نہیں پوچھو گے، سوال بھی میں کروں گا اور جواب بھی میں عطا کروں گا۔ تو ایک ایک مفتی اعظم کا سوال اب خود ارشاد فرماتے، اس کا جواب خود عطا فرماتے، دوسرے سے فرماتے تیرا سوال یہ تھا، اس کا جواب یہ ہے، تیسرے سے فرماتے تیرا سوال یہ تھا، اس کا جواب یہ ہے۔ 100 فقہا کے سوالات خود بتائے اور ان کے جوابات خود ارشاد فرمائے۔ وہ تائب ہوئے اور انہوں نے یہ پختہ عہد کیا کہ ہمیں اولیاء و صالحین کا امتحان، جانچ، پرکھ ہمیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے حضور غوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جہاں تفسیر میں امام بنایا، نحو میں امام بنایا، صرف میں امام بنایا، اخلاقیات میں امام بنایا، مذہب کے علم میں، دین کے علم میں، فقہ کے علم میں، اصول فقہ کے علم میں، اصول الدین کے علم میں، اور جہاں پر آپ کو علم الکلام، علم العقائد میں اللہ رب العزت نے امام بنایا، تو صدی میں آپ کو یہ شرف نصیب تھا کہ آپ آنے والوں کے دلوں کی کیفیت کو جانتے اور ان کے پوشیدہ سینوں میں چھپے ہوئے سوالات کا جوابات آپ خود ارشاد فرماتے۔ ہزاروں رحمتیں، برکتیں، سعادتیں، انوار ہو حضور غوث العظم شیخ سید عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذات گرامی پر، قبر اقدس پر، مزار اقدس پر، بغداد شریف میں، آپ کے شہر مبارک پر، آپ کی وادی مبارک پر، کہ جن کے دم قدم سے آپ کے خطابات کی صورت میں، سر الاسرار کتاب کی صورت میں، الفتح الربانی کتاب کی صورت میں، غنیت الطالبین کتاب کی صورت میں آپ کے خصوصی خطابات اور الہامی کلام اور نبوی فیض اور علوی فیضان کا جو مرقع ہستی تھی، آپ کے علوم، معارف، ثمرات ہم تک پہنچے ان کتب کی صورت میں۔ اللہ رب العزت انہیں دنیا میں ان کی ہوئی خدمت اسلام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، کہ آپ کی اس علم کے باعث لوگوں کے عقائد کی اصلاح ہوئی، معاشرے کی اصلاح ہوئی، ان ڈاکوؤں کی اصلاح ہوئی۔ 1,00,000 کے قریب ایسے ڈاکو تھے جو تائب ہوئے اور آپ کے دست مبارک پر انہوں نے کلمہ پڑھا، توبہ کی، تو آپ نے اس معاشرے کی اصلاح فرمائی، علماء کو علم دیا، اور شرق تا غرب آنے والے علم کے پیاسوں کو علوم، فنون، معارف سے، ثمرات سے فیضیاب کیا۔
اللہ تعالی ہمیں علم نافع، عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔